کہ مقرر خصوصی عالم کتاب و سنت اور انجیل بائبل پر دسترس رکھنے والے اور اس کے معلومات رکھنے والے آپ کے بیچ میں تشریف لا رہے ہیں۔ آپ حضرات اپنی اپنی جگہیں لے کر اطمینان و سکون کے ساتھ بیٹھ جائیں اور ان کی باتوں کو بغور سماعت فرمائیں۔ انشاءاللہ آپ جب ان کی باتیں سنیں گے تو اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ جائیں گے۔ ان کی تقریر کا یہ اثر ہے کہ آپ جس مقام پر بھی جاتے ہیں لوگ آپ کی تقریر سے اس قدر متاثر ہوتے ہیں کہ دوبارہ جہاں کہیں بھی پروگرام ہوتا ہے تو لوگ اپنے کام دھندے کو چھوڑ کر جوک در جوک سواریوں کے ذریعے پیدل ان کی تقریروں میں پہنچ رہے ہیں، جس کا اثر یہاں پر بھی آپ کو دکھائی دے رہا ہے۔ اب میں حضرت مولانا جردید صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لے آئیں اور سامعین کو اپنے کلام سے متاثر فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الدين عند الله الإسلام۔ قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ آمین۔ محترم سامعین کرام، اور صدر اجلاس و علماء کرام، آج کا یہ مجمع دیکھ کر عجیب سا محسوس ہو رہا ہے۔ لگتا ہے کہ کل تک جو لوگ گردن جھکا کر چلتے تھے، کل تک جو لوگ مایوس اور پریشان حال تھے، آج اہل حق کا یہ گروہ سینہ تان کر چلنے کا عادی ہو گیا۔ دوست اور بزرگوں، میں نے اکثر کہا ہے اور آج بھی کہتا ہوں کہ انشاءاللہ اگر حوصلے بلند رہے، عزم و استقلال کی چٹان بن کر اگر آپ ابھرے، تو انشاءاللہ ساری دنیا رب کے قرآن کی طرف آئے گی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف آئے گی۔ انشاءاللہ یہ چند سرفرے جو آج نظر آ رہے ہیں، ایک دن آئے گا
کہ یہ قوم جب باہر جائے گی تو انشاءاللہ اس کے ایک ہاتھ میں رب کا قرآن ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہوگا. دوستوں اور بزرگوں، حالات بدلتے ہیں. ذرا نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیجیے. آپ کو پتا چلے گا کہ ایک امی نے، ایک ان پڑھ نے لوگوں کے اندر کیسا جذبہ پیدا کیا، دولت مندوں کے اندر کیسی روح پھونکی، اسلام لانے سے پہلے گھمنڈی لوگوں کے گھمنڈ کو کیسے توڑا، بزدل قوم کو کس طرح بہادر بنایا. یہ صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالی کا ہاتھ تھا، اللہ تبارک و تعالی کی مہربانی تھی. ذرا غور کیجئے، وہ قوم کہ جب ابرہہ بادشاہ کا لشکر خانہ کعبہ کی عزت کو پامال کرنے کے لیے آیا تو اس وقت عبد المطلب نے اپنے اونٹوں کو مانگا تھا. کہا ہے ابرہہ مجھے میرے اونٹ واپس کر دے. جواب دیتا ہے ابرہہ کہ آئے عبد المطلب، جب میں نے تجھے دیکھا تھا تو تیرا روب و دبدبا میرے اوپر تھا، اور جب تو نے اونٹوں کا سوال کیا تو تیرا روب و دبدبا نکل گیا میرے دل سے، اس لیے کہ تو خانہ کعبہ کی حق کی لڑائی نہیں لڑ رہا ہے، تجھے اپنے اونٹوں کی فکر ہے. اس قوم کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بہادر بنایا، اتنا بہادر بنایا کہ خشکی پر فتح ہو جانے کے بعد دریائے نیل کے کنارے پر کھڑے ہو کر اسلامی لشکر کا کمانڈر کہتا ہے کہ اے بار الہ، کائنات کے رب کی قسم، اگر مجھے پتا چل جائے کہ اس سمندر کے باہر بھی خشکی کا کوئی حصہ ہے تو کائنات کے رب کی قسم تیرے اسلام کا پرچم اور تیرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا پرچم اس ملک کے اندر بھی لہرا دوں گا. ذرا غور کرو کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی کہ آپ نے بزدل قوم کو سورما بنایا، بہادر بنایا. اللہ نے زمین بنائی تو نہیں کہا احسان کیا، آسمان بنایا تو یہ نہیں کہا کہ احسان کیا، بہت سی نعمتوں سے نوازا تو یہ نہیں کہا کہ احسان کیا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. او دنیا والو، اللہ نے بہت سی چیزوں کو تمہارے فائدے کے لیے بنایا لیکن احسان نہیں جتایا. لیکن ہاں میں احسان جتاتا ہوں تو اس بات پر، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ہم نے محمد عربی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہیں رسول بنا کر دے دیا، تمہیں آمینہ کا لال دے دیا، تمہیں فاطمہ کا باپ دے دیا. یہ میں نے دیا، یہ تحفہ دیا، میں نے یہ عطیہ دیا، میں نے یہ گفٹ دیا، یہ دے کر میں تمہاری اوپر احسان جتاتا ہوں کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، یہ اللہ کا مومنوں پر بہت بڑا احسان ہے. اس بعث فیہم رسولا، کہ اس نے انہی کے اندر ایک رسول ان کو دے دیا، یعنی آمینہ کے لال کو دے دیا، فاطمہ کے باپ کو نبی بنا کر بھیج دیا. اللہ نے زمین بنائی یہ نہیں کا احسان کیا، آسمان بنایا یہ نہیں کا احسان کیا، لیکن آمینہ کے لال کو بھیجا تو کہا کہ ہم نے بہت بڑا احسان کیا مومنوں پر کہ تمہیں فاطمہ کا باپ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین سرور کائنات دے دیا. اور کیا چاہیے؟ اب اس کے ہوتے ہوئے بھی تمہیں کسی اور چیز کی ضرورت ہے؟
غور کرو، دنیا کی تمام چیزیں تھی، اللہ نے یہ نہیں کہا احسان کیا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تو اللہ نے کہا ہم احسان کر رہے ہیں تمہاری اوپر۔ کتنا بڑا احسان ہے اللہ کا۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ او دنیا والو سن لو، ہم نے آمینہ کے لال کو، خاتم النبیین کو، رحمت للعالمین کو، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، ساری دنیا والوں کے لیے ہم نے رحمت بنا کر بھیجا۔ آؤ اگر اس مجلس میں ہندو بھائی ہوں تو وہ بھی سنیں، مسلمان بھائی ہوں وہ بھی سنیں، دنیا کے کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، آؤ ذرا اسلام کی شیتل چھایا میں آؤ، آؤ ذرا پرویش کرو۔ او میرے مترو، او میرے دوستو، بڑے پیار سے تمہیں بتاتا ہوں، آؤ آمینہ کے لال کا ثبوت دیتا ہوں۔ حوالہ نوٹ کیجیے، اتھروید، ہندو مذہب کے اندر 4 وید، رگ وید، اتھروید، یجروید اور سام وید، چاروں میں ہمارے ہندو بھائیوں کا بہت بڑا مت بھید ہے کہ ان چاروں میں اصلی وید کون سا ہے۔ 4 وید ہیں، چاروں میں اصلی کون سا؟ 2 زبردست فرقے ہیں، سموہ ہیں، گروہ ہیں۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ ایک ہی وید کو 4 پارٹس میں ڈیوائڈ کر دیا گیا، ایک ہی وید کو 4 حصوں میں بانٹ دیا گیا، جیسے بخاری شریف 2 جلدوں میں ہے، عربی میں جلد اول جلد ثانی، یا اردو میں تو 4-5 جلدوں میں ہے، ایسے ہی ایک وید کو 4 پارٹس میں بانٹ دیا گیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی فرقے کا یہ رجحان ہے تو بالکل غلط، اس لیے کہ ایک پارٹس رگ وید بتاتا ہے کہ انتم مہارشی کی رکشا 90,000 کورمیوں سے کیے جائے گی، یہ رگ وید کہتا ہے۔ انتم مہارشی کی رکشا 90,000 کورم سے، 90,000 آدمیوں سے کی جائے گی، اور اتھروید کہتا ہے کہ 90,000 95 سے کی جائے گی، سام وید کہتا ہے 90,993 سے کی جائے گی۔ وہ یا چاروں پارٹس میں مت بھید ہو گیا، اس لیے ہم یہ نہیں مان سکتے کہ ایک ہی وید کو 4 پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا گیا۔ ہمارے بعض ہندو بھائی یہ کہتے ہیں کہ چاروں ویدوں میں اصلی وید کون سا ہے یہ نہیں معلوم، لیکن ایک وید ہے، چاروں میں ایک وید اصلی ہے، مانے پڑھے جائیں گے چاروں، لیکن وید کوئی ایک اصلی ہے۔ تو ابھی تک کوئی یہی سدھ نہیں کر پایا کہ اصلی ہے کون، تو عمل ہم کس وید پر کریں؟ ایک طرف یہ، بہرحال یہاں پر ہم جواب دینے بیٹھے ہیں، ہمیں تمہاری ہولی سے مطلب نہیں، دیوالی سے مطلب نہیں، رکشا بندھن سے مطلب نہیں، جنماشٹمی سے مطلب نہیں، مہابھارت کورو اور پانڈو کی لڑائی سے مطلب نہیں، ہمیں ان چیزوں سے واسطہ، ان چیزوں سے مطلب جو تمہاری کتابوں میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا اسلام کے بارے میں جو باتیں بتائی گئیں، ذرا نوٹ کیجیے آپ۔ ادم جنا اپشرت نراشسم استوشیتی، ادھیائے نمبر اتھروید
कांड नंबर 20, सूक्त नंबर 127, मंडल नंबर 1। हवाला लिख कर लाया, कैसेट टेप रिकॉर्ड हो रही है। जिसको भी राई के दाने के बराबर भी अपनी किताब पर या मेरी जबान पर शुबा हो, संदेह हो, डाउट हो, अपनी किताब को खोल कर देख लेना। इदम जनाओपशरुत नराश समित इस्तवश्यति। गौर कीजिए कितनी बड़ी पेशीन गोई की जा रही है कि ये शुभ समाचार सुनो। हाय मेरे भक्तों, शुभ समाचार आदर से सुनो, बड़े अदब से सुनो, बड़े प्यार से सुनो कि नराशंस की बड़ी प्रशंसा की जाएगी। नराशंस की बड़ी प्रशंसा की जाएगी। नर प्लस आशंस, नराशंस की बड़ी प्रशंसा की जाएगी। मतलब नर आदमी, आशंस तारीफ किया हुआ, नराशंस तारीफ किए हुए आदमी की। मोहम्मद, आइए जरा अरबी ग्रामर। नराशंस नर आदमी, आशंस तारीफ किया हुआ, प्रशंसित। नराशंस तारीफ किया हुआ। मोहम्मद, हम्मद युहम्मिद तारीफ करना, मुहम्मिद तारीफ करने वाला। मोहम्मद जिसकी तारीफ की जाए, जिसकी तारीफ की गई हो, ऑब्जेक्ट इसमें मफूल। मोहम्मद तारीफ किया हुआ। नराशंस तारीफ किया हुआ, तारीफ किए हुए की, नराशंस की, यानी मोहम्मद की बड़ी प्रशंसा की जाएगी, बड़ी तारीफ की जाएगी। देखिए हिंदुस्तान के अंदर भी तारीफ, पाकिस्तान के अंदर भी तारीफ, सऊदिया की फजा में तारीफ, लंका चले जाओ तारीफ, अमेरिका चले जाओ तारीफ, रूस चले जाओ तारीफ। अल्लाह ने इतना मुकद्दस अपने नबी के नाम को बनाया, अपने सरताज के नाम को बनाया, अपने हबीब के नाम को बनाया। कहा कि आए नबी, जब मेरा नाम लिया जाएगा तो तेरा भी नाम लिया जाए, वस्त में आएगा, इन मिडिल ऑफ अर्थ, वो जमीन के बीचों बीच में आएगा, पूरी दुनिया के वस्त में, मीडियम बीच में आएगा। अगर मक्का की सरजमीन पर खड़े होकर कोई अहले जुग्राफिया या माहिरीन अर्जियात, जमीन के नाप तौल का माहिर आदमी मक्का में खड़े होकर फिर पूरी दुनिया पर नजर डाले तो कायनात के रब की कसम उसको मक्का पूरी दुनिया के वस्त में नजर आएगा, पूरी दुनिया के बीच में नजर आएगा। He will come in middle of earth, वो बिल्कुल बीचों बीच जमीन के अंदर, यानी वो बिल्कुल मिडिल ऑफ अर्थ के अंदर आएगा। गौर कीजिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिडिल ऑफ अर्थ मक्का के अंदर आई थी, मक्का के अंदर। इतनी बड़ी बशारत। आओ हमारे हवालों को नोट करो, बड़े प्यार से तुम्हें समझाता हूं। आओ तुम्हारी किताबों में लिखा, नराशंसम सुघृष्टमम अपश्यम सप्रथस्तनम, सप्रथस्त्रम यही शब्द है। एक और इसी के साथ नराशनम सुघृष्टमम अपश्यम, अपश्यम ये शब्द भी आप तवज्जो के साथ सुने। हवाला नोट कर लीजिए, ऋग्वेद मंडल नंबर 1, सूक्त नंबर 18, मंत्र नंबर 9। वहाबिया जो बात करता है दलील के साथ, जरा गौर कीजिए। हो न भक्तों, मेरी बात को बड़े आदर से सुनो। नराशन सबके पक्ष दर्शक होंगे। नराशंस यानी मोहम्मद सबके पक्ष दर्शक, पथ दर्शक होंगे, यानी सबको रास्ता दिखाने वाले होंगे। फिरका परस्ती में बांट दिया आज हमने। कोई अपने बुजुर्ग की तरफ बुलाता है, कोई अपने पीर की तरफ बुला रहा है। वेद क्या कहती है कि नराशंस सबके पथ दर्शक होंगे, यानी वो सबको एक रास्ते की तरफ बुलाएंगे, सबको एक मार्ग बताएंगे,
سب کو ایک راستہ بتائیں گے. میرا قرآن کہتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا, یہ قرآن و حدیث کا راستہ تم پکڑ لو, یہی وہ راستہ ہے کہ صراطی مستقیمہ, یہ میرا سیدھا راستہ ہے جو جنت کی طرف چلا جا رہا ہے, یہ میرا سیدھا راستہ ہے, تم اس کو پکڑ لو, یہ جنت کی طرف تمہیں لے جائے گا. نہ لانگ کٹ کی ضرورت نہ شارٹ کٹ کی ضرورت, بس جو لانگ ہو چاہے شارٹ ہو وہ قرآن و حدیث. ذرا غور کیجئے کتنی بڑی بشارت ویدوں میں موجود ہے. نراشنس سب کے پتھ درشک ہوں گے, اپشیم وہ ایک درشٹی سے سب کو دیکھیں گے, ایک نظریے سے سب کو دیکھیں گے, کوئی بھید بھاؤ نہیں ہوگا. یہودی آیا, اے اللہ کے نبی میرا قرض دو, ابھی قرض کی ادائیگی میں 2 دن باقی تھے, وعدے میں ادا کرنے میں پورا کرنے میں 2 دن باقی تھے. آپ نے کہا کہ ابھی وقت سے پہلے تم مطالبہ کیوں کر رہے ہو؟ اس نے پھندا ڈالا, پھندے سے گردن کو مروڑنے لگا. امیر المومنین عمر فاروق آ گئے, ہٹایا, تلوار نکالی. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر یہ اچھا سلوک نہیں کیا, اس نے مجھ سے قرض مانگا, تمہیں تو مجھ سے یہ کہنا چاہیے تھا کہ اے اللہ کے نبی آپ اس کا قرض ادا کر دیجئے, اور اس سے اچھی طریقے سے قرض کا مطالبہ کرنے کے لیے کہتا, لیکن میں نے دیکھا تو نے تلوار نکال لی. اے عمر یہ تو نے اچھا نہ کیا, اچھا سلوک نہ کیا. یعنی خود اپنے آپ کو ایک درشٹی سے دیکھنے والا, اگر تمہیں کوئی ملے گا تو آمینہ کا لال ملے گا, اگر کوئی ملے گا تو فاطمہ کا باپ ملے گا, اگر کوئی ملے گا تو حسن و حسین کا نانا ملے گا, اگر کوئی ملے گا تو مکہ اور مدینہ کی گلیوں کا سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملے گا. اسامہ آئے, اے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ نامی قبیلہ بنی مخزوم کی لڑکی نے چوری کی ہے, اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے. کہا تم میں بڑے بیوقوف لوگ بھی موجود ہیں, ارے میں تو اللہ کا قانون لے کر آیا, تم اس کے اندر مداخلت کر رہے ہو, اس کا ہاتھ کاٹ ڈالو. لہذا اس فاطمہ نامی عورت کا ہاتھ کاٹ ڈالا گیا. ایک درشٹی سے وہ سب کو دیکھے گا. آؤ دیکھو آمینہ کا لال کیا کہتا ہے, آؤ دیکھو حسن و حسین کا نانا کیا کہتا ہے, آؤ دیکھو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں. وہ میرے دوست میں نے تیری بات کو کاٹا, برا مت ماننا, یہ قانون خدا بندی تھا, میں قانون خدا بندی کو کیسے توڑوں. آپ نے فرمایا ہے میرے دوست واللہ لو سرقت فاطمہ تو بنت محمد لقطعت یدہا, اگر آج میری بیٹی نے لختے جگر نے آج اگر چوری کی ہوتی تو میں اپنی بیٹی کا بھی ہاتھ کاٹ ڈالتا, میں فاطمہ کا بھی ہاتھ کاٹ ڈالتا. وہ اپشیم ایک درشٹی سے دیکھیں گے, ایک نظریے سے دیکھیں گے, سب کو سمان درشٹی سے دیکھیں گے. آؤ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ. جھگڑا کسی سے نہیں. ارے ہم کیوں کسی پر تنقید کریں, ہم کیوں کسی پر تبصرہ کریں. ارے تنقید تو ان پر کی جاتی ہے جن سے جھگڑا ہو. ارے آؤ ہم کیوں جھگڑا کریں, سب تو ہمارے, اور جو اپنا ہوتا اپنوں سے جھگڑا نہیں کیا جا سکتا, اپنوں سے برائی نہیں کی جا سکتی. رسول بھی ہمارا, حسن و حسین بھی ہمارا, صحابہ بھی ہمارے, امام بھی ہمارے, بزرگ بھی ہمارے, محدث بھی ہمارے. غور کرو جھگڑا ہم کیوں کسی سے کریں, ہمیں کیا دوسروں سے مطلب. ہم تو یہ کہتے ہیں آؤ سب ہمارے, لیکن بات مانی جائے گی تو رب کے قرآن کی یا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آؤ سب ہمارے. اماموں نے بھی ہماروں کی طرف بلایا, اللہ کی طرف بلایا, رسول کی طرف بلایا. پیروں نے بھی اللہ کی طرف بلایا, رسول کی طرف بلایا. صحابہ نے بھی اللہ کی طرف بلایا, رسول کی طرف بلایا. ہاں بتقاضا بشریت, انسان ہونے کے ناطے سے غلطی سب سے ہو سکتی ہے, اس لیے جو باتیں اللہ اور اس کے رسول سے مل جائیں ہم ان کی باتوں کو ماننے کے لیے تیار. اور خدا نخواستہ کوئی لغزش ہو جائے, کوئی غلطی اگر ہو جائے تو اللہ کے نبی کی بات کو مقدم رکھا جائے گا, غیر کی بات کو ترجیح نہ دی جائے گی. ہم نے کون سی گالی دے دی, ہم نے کون سا کسی کو برا کہا. آؤ اگر یہ تمہیں گالی لگتی ہے تو جاؤ اس کا جو جواب دینا
चाहो दो, हमें तुम्हारी गालियां भी बड़ी मीठी नजर आएंगी। खुदा की कसम हम तुम्हें माँ की गाली न देंगे, अल्लाह की कसम हम तुम्हें बुरा न कहेंगे, अल्लाह की कसम हम तुम्हारे माँ बाप तक नहीं जाएंगे। ये तो जिसकी तकदीर में हो वो जाने, ये तो जिसकी किताबों में हो वो जाने, ये तो जिसको नसीबे में मिला हो वो जाने। हमें तो ये मिला कि आमिना का लाल भी गालियां खाता आया, साहबा ने भी गालियां खाई हैं, हम भी तुम्हारी गालियां खा के कहेंगे कितने शीरी हैं लब तेरे क्या रकीब। मैं गालियां खा के भी बेमजा न हुआ, किसको मैं बुरा कहूं, सब तो हमारे। आओ जरा नबी अकरम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशीन गोई की तरफ। चतुर्बिभिरात त्रिमिदेव करिष्यामि कलक्षयम् भवन्तो बांधवा देवा स्वाशिनाओ तरिष्यथा। हवाला नोट, कल की पुराण वेद व्यास जी के 18 पुराणों में से एक महत्वपूर्ण पुराण, अंश नंबर 2, अध्याय नंबर 7। चतुर्बिभिरात त्रिमिदेव, 4 भाइयों द्वारा कल की यानी नराशंस जंग लड़ेगा। 4 भाइयों के जरिए कल की अर्थात नराशंस जंग लड़ेगा, युद्ध लड़ेगा। भवंतो बांधवा देवा स्वाशिना उतरश्य था, दूतगण उसकी सहायता के लिए पृथ्वी पर आ जाएंगे। यानी 4 भाइयों द्वारा। गौर कीजिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानी भाई मुराद हैं हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान और हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हुम। और इन चारों के साथ मिलकर आपने जंग भी लड़ी। जहां तक फरिश्तों के अवतरण का सवाल है, नुज़ूल का सवाल है, तो अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर फरिश्तों द्वारा, दूतगणों द्वारा कई जगह पर मदद किए जाने का चर्चा किया है। जंग बदर के मौके पर कहा, जंग बदर के मौके पर कहा कि आए नबी, हम 3000 फरिश्ते देकर तेरी सहायता करेंगे, तेरी हेल्प करेंगे, तेरी मदद करेंगे। सयकूल का पारा भी मौजूद है। गौर करो, कहीं 5000 फरिश्तों के जरिए मदद की बात कही है। यानी जब जंग होती थी तो फरिश्तों का नुज़ूल भी हुआ करता था। वेदों में कसरत के साथ अल्लाह के नबी का नाम मिलेगा। जहां तक तौहीद का प्रश्न उठता है, एकेश्वरवादियत का सवाल जहां तक उठता है, तो वो तो वेदों में भरी पड़ी है। यहां तक कहा गया कि जिस तरीके से एक पति